السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم پڑھیں آپ حضرات بھی بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ والد گرامی حضور بحر العرفان علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، نعت کے چند اشعار لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کو چاہو یہی آئین وفاداری ہے، ان کو چاہو یہی آئین وفاداری ہے، وہ خطاؤں پہ بھی ہر ایک کو دعا دیتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی آفاق کہاں دیتا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی آفاق کہاں دیتا ہے، وہ تو عشاق کو جنت کی ہوا دیتے ہیں، وہ تو عشاق کو جنت کی ہوا دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کے رہو بس ان کو تکو، ان کی مانو ان سے مانگو، ان کے رہو بس ان کو تکو، ان کی مانو ان سے مانگو، سب کے ناصر سب کے یاور، شافع محشر شافع محشر۔ اور دنیا ان کی عقبہ ان کا، دنیا ان کی عقبہ ان کا، سب کچھ تو آفاق ہے ان کا، دنیا ان کی عقبہ ان کا، سب کچھ تو آفاق ہے ان کا ہے احسان سبھی پر، شافع محشر شافع محشر، ان کا ہے احسان سبھی پر، شافع محشر شافع محشر۔ اور فرماتے ہیں کہ یہی پیغام دو آفاق دنیا میں رہو جب تک، یہی پیغام دو آفاق دنیا میں رہو جب تک، نبی کے عشق میں کوشش کرو خود کو مٹانے کی، نبی کے عشق میں کوشش کرو خود کو مٹانے کی۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑی پرکیف محفل ہے، بڑی نورانی محفل ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اللہ کے ایک محبوب بندے کے پاس بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ بزرگوں کے معاملات، صوفیہ کی جو جماعت ہے، اگر دیکھا جائے تو جتنا اس جماعت نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی یا جو اثر ڈالا ہے، اتنا کسی بھی جماعت نے اثر نہیں ڈالا، اور ان کی زندگی میں آپ زیادہ کوئی چٹک مٹک نہیں دیکھیں گے، لاہو لشکر نہیں دیکھیں گے، ان کی زندگی میں آپ بڑی سادگی ہی سادگی دیکھیں گے، بڑی سادہ زندگی۔ اور مگر ان کے نگاہوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ جس پر نگاہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، جس کے لیے یہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیتے ہیں تو اللہ سے اس بات کو منوا لیا کرتے ہیں۔ یہ بزرگان دین آج ہماری تقریریں اور بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے کانفرنسیں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو یہ بزرگان دین ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کے کام کر دیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے لباس اور ہماری پگڑیاں، ہماری ٹوپیاں اور ہمارے شہرت اور لاہو لشکر لوگوں کو متاثر نہیں کر پا رہے ہیں جو یہ لوگ پھٹے ہوئے لباس میں بھی لوگوں کو متاثر کر دیا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ جو بزرگوں کی زندگی ہوتی ہے، بزرگان دین کی زندگی ہوتی ہے، یہ ایسی زندگی ہوتی ہے کہ یہ صرف اپنوں ہی پہ اثر نہیں کرتی بلکہ ہر ایک پر اثر ڈالتی ہے۔
ابھی چند دن پہلے میں ناگپور میں تھا تو میں نے دیکھا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عالی شان روضہ بنا ہوا، بڑی لنگر خانہ، تمام بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی۔ ناگپور جبکہ RSS کا گڑھ کہا جاتا ہے، مگر ہم نے ان کا دیکھا اس درویش کا معاملہ، اللہ اکبر۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ایک تو ویسے بھی بہت بڑا بنا ہوا، سب کچھ بنا ہوا ہے، اور لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا RSS کا جو کمشنر ہے اس نے ابھی تعمیری کام کے لیے تقریباً 1.25 کروڑ روپیہ پاس کرایا۔ مزار کے تعمیری کام کے لیے اتنا پیسہ پاس کرایا۔ تو میں بھی سوچنے لگا کہ دیکھو کتنا بھی تعصب بڑھ جائے، کتنی بھی نفرتیں بڑھ جائیں، کتنا بھی لوگ اختلاف ڈال لیں، مگر یہ بزرگوں کے دربار ایسے دربار ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے ہر ایک کے دل نرم ہو جایا کرتا ہے، ہر ایک یہاں پر جھک جایا کرتا ہے۔ یہاں پہ کوئی کٹر پنتھی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا ناگپور کے اندر ان کا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم، تمام مذہب، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، ہر ایک ان کی تصویر اپنے گھر پہ لگاتا ہے، اس پر پھول بھی چڑھاتا ہے، ہار بھی چڑھاتا ہے۔ یہاں تک کہ تو ہم نے ان کا معاملہ دیکھا کہ ان کے جنم دن پر لوگ ان کے مزار پر تحفے لے لے کر جایا کرتے ہیں، اسے تحفے بھیٹ کرتے ہیں۔ مگر وہ درویش، اللہ اکبر، جانتے ان کا عالم یہ تھا، فوج میں انہوں نے نوکری کی، فوج میں نوکری کرتے تھے، مگر وہ اللہ کے ولی، اللہ اکبر، ان کا حال یہ تھا کہ جب ڈیوٹی کرتے تھے تو ایک ہی وقت میں ڈیوٹی بھی کیا کرتے تھے اور مزار پہ مراقبہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک طرف ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف مزار پہ مراقبہ بھی کر رہے ہیں۔ اور مجذوبی کا عالم یہ ہوا، جذب کا عالم یہ تھا کہ یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو پاگل کہہ دیا، پاگل سمجھ لیا، اور آخر میں پاگل خانے میں آپ کو داخل کر دیا گیا۔ پاگل خانے میں جب آپ کو داخل کر دیا تب بھی یہ عالم آپ کا تھا کہ پاگل خانے کے دروازے بند رہتے، تالے پڑے رہتے، اور آپ پاگل خانے میں بھی موجود رہتے اور باہر گلیوں میں بھی ٹہلا کرتے تھے۔ لوگوں کی دیوانگی ایسی، ہر ایک مذہب کا ایسا، ان کے چاہنے والے، ان کے عاشق لوگ، یہاں تک کہ جب پاگل خانے میں رش بڑھنے لگا، لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا آپ سے ملاقات کے لیے، تو وہاں کے انتظام کرنے والے لوگوں نے کیا کیا کہ آپ پر فیس مقرر کر دی کہ جو بھی آپ سے ملاقات کرے گا اسے پیسہ دینا پڑے گا، تب آپ سے ملاقات کی جائے گی۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کے ہجوم کو وہ نہیں روک پائے، لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہی چلا گیا، پھر اور بھی زیادہ پیسہ بڑھا دیا، پھر بھی آپ کو نہیں روک پائے، لوگ بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ اللہ والوں کی زندگی ہے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ یہ اللہ والے، یہ اللہ کے بڑے قریبی ہوا کرتے ہیں۔ یہ جس بات پر اڑ جاتے ہیں اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ جو بات ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ یہ جس کی زندگی جس کے دل پر اپنی نگاہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے دل کے حال کو بدل دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایک اپنی نظر میں شرابیوں کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا کرتا ہے، چوروں کو کبھی قطب بنا دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ۔ ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو، اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک بزرگ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو اتفاق ایسا ہوا، سردی کا موسم تھا، بارش کا موسم تھا، سردی بھی تھی، تو آگے سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے، دو لوگ میاں بیوی آ رہے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ بزرگ جب ان کے پاس سے گزرے تو ان کے چپل سے چند چھینٹیں اڑیں اور اس عورت کے دامن پر جا گری۔ اس کا شوہر بڑا آپے سے باہر ہو گیا، بڑی الٹی سیدھی آپ سے بات کی کہ آپ کو دکھتا نہیں، آپ کو دکھائی نہیں دیتا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ آپے سے اتنا باہر ہو گیا کہ اس نے ان بزرگ کے ایک تھپڑ مار دیا۔ اللہ اکبر، ان بزرگ کے ایک تھپڑ مار دیا۔ اب بیوی بڑا خوش ہوئی کہ تم نے میرا بدلہ لے لیا، تم نے
مجھے تکلیف پہنچی، میں تم نے اس کا بدلہ لے لیا، بہت زیادہ خوش ہوا۔ وہ بزرگ خاموش رہے، یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ بزرگ تھوڑا اور آگے بڑھے، وہ بھی جانے لگے تو اتفاق سے ایک حلوائی نے صبح صبح دکان کھولی، تو اس نے سوچا تھا کہ آج جو سب سے پہلے میری دکان پہ آئے گا تو مجھے گرم ایک دودھ کا پیالہ پلاؤں گا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہی بزرگ سب سے پہلے اس کی دکان کے پاس سے گزرے، یہی بزرگ گزرے، اس نے بلایا، بڑے ادب سے بیٹھالا، گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، باہر نکلے، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اللہ تو بھی بڑا عجیب ہے، کہیں پہ تو تھپڑ کھلاتا ہے، کہیں پہ دودھ پلاتا ہے، کہیں پہ تو تیری بھی شان عجیب ہے کہ کہیں پہ تو تھپڑ کھلا رہا ہے، کہیں پہ تو دودھ پلا رہا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر پہنچے تو شوہر جینے پہ چڑھنے لگا، اس کا پیر پھنسا، وہ گر کے وہیں پہ مر گیا۔ لوگ جمع ہوئے، عورت نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان بزرگ کے اس نے تھپڑ مارا تھا، اس لیے انہوں نے بد دعا کر دی، تبھی اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ لوگ بزرگ کی تلاش میں نکلے، ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضور اس نے ایک تھپڑ مارا تھا تو آپ معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کیوں کر دی؟ تو جانتے ہو کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے ان بزرگوں کی شان۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کی بیوی کو تکلیف پہنچی، وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اس کی بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لے لیا، اور مجھ سے میرا رب محبت کرتا ہے، مجھے تکلیف پہنچی تو میرے رب نے بدلہ لے لیا۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے دربار میں آپ عقیدت سے، محبت سے، دل سے جو بھی جائز چیزیں مانگیں گے انشاءاللہ یہ عطا کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے غلاموں کو دیکھ لیجیے آپ، پورے ہندوستان پر جس کی سلطنت ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر آقاؤں کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے ہی ان کے سلسلے میں آتے ہیں بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ حضور میری 4 بیٹیاں ہیں اور شادی مجھے کرنی ہے، میرے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، آپ کچھ انتظام کر دیجئے۔ آپ نے خادموں کو حکم دیا کہ خانقاہ میں جو کچھ ہو اسے دے دیجئے۔ تو خادموں نے کہا کہ حضور خانقاہ میں تو کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ 3 مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے لاؤ۔ وہ عورت 3 مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے لائی، آپ نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا، اس پہ پھونک دیا، وہ مٹی کے ڈھیلے سونا بن گئے، وہ مٹی کے ڈھیلے سونا بن گئے۔ آپ نے اسے عورت کو دے دیا، اور عورت تو پھر عورت ہی ہوتی ہے، اس نے بھی دماغ لگایا، اس نے وہ سونا تو لے لیا، وہ گھر چلی گئی، پھر اس نے دماغ لگایا کہ ہمیں سونا بھی مل گیا، عمل بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا، کیا منگایا تھا، ساری چیزیں معلوم ہو گئے۔ گھر گئی، وہ تو سونا رکھ دیا ایک طرف، بڑی پاک و صاف نہا دھو کے اپنے اچھے کپڑے پہنے، اس کے بعد خوب مٹی کے ڈھیلے گھر میں جمع کیے، اور پھر قل ہو اللہ شریف پڑھنا شروع کیا۔ اتنا پڑھا کہ 3 دن گزر گئے، مگر وہ مٹی کے ڈھیلے سونا نہیں بنے، وہ مٹی کے ڈھیلے سونا نہیں بنے، 3 دن گزر گئے۔ اب پھر آئی، کہنے لگی کہ حضور آپ نے ڈھیلے منگائے، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا، یہ مٹی کے ڈھیلے سونا بن گئے، میں 3 دن سے برابر پڑھ رہی ہوں، یہ سونا ہی کیوں نہیں بن رہا ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ تو اتنا پیارا جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم نے عمل تو وہی کیا جو ہم نے عمل کیا تھا، تم نے عمل تو وہی کیا جو ہم نے عمل کیا تھا، مگر تیرے منہ میں فرید کی زبان تھوڑی ہے۔ عمل تو تم نے وہی کیا جو میں نے کیا تھا، مگر تمہارے منہ میں فرید کی زبان تھوڑی ہے۔ یہ فرید کی زبان سے نکلا تھا تو مٹی کے ڈھیلے سونا بن گئے تھے، تمہارے منہ میں وہ زبان تھوڑی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ کے
آپ کی ایک زمین پہ کسی نے قبضہ کیا، مقدمہ قائم کر دیا، تو آپ کو بلایا گیا کہ آپ ثبوت پیش کیجئے، تو آپ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، لوگوں سے پوچھ لیجئے آپ، یہ طویل عرصے سے میرے پاس ہے، میری ملکیت ہے اس زمین پر۔ تو بادشاہ وہ جج اس بات سے مطمئن نہیں ہوا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، آپ کوئی گواہ پیش کیجئے۔ کہنے لگے کہ میرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ آپ کوئی ثبوت دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس زمین سے پوچھ لو تو کس کی ملکیت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی حیران رہ گیا، سارے لوگ حیران رہ گئے، بہت لوگ جمع ہو گئے، زمین کے پاس گئے۔ وہاں پر جا کر جب جج نے کہا، زمین سے کہا کہ زمین تو خود بتا تو کس کی ملکیت میں ہے، تو وہ زمین کہنے لگی میں طویل عرصے سے بابا فرید الدین گنج شکر کی ملکیت میں ہے۔ یہ گواہیاں ایسے دلاتی ہیں، یہ دنیا والے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ہماری عقلیں یہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، یہ ہمارے دماغ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ سائنس آج کتنی بھی ترقی کر لے، مگر اللہ والوں کے جو ایک جھٹکے میں جو کام ہو جاتے ہیں، وہاں تک سائنس سالوں سال گزار دے گی، سینکڑوں سال بھی گزار دے تب بھی اس چیز تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ اللہ والوں کی زندگی ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، یہ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی کام آئیں گے۔ آپ ان سے دنیا میں مانگیں گے، جس طرح بھی پریشانیوں کا حل مانگیں گے تو یہ آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ آپ ان سے اولاد کے لیے مانگیں گے تو آپ کو یہ اولادیں عطا کریں گے۔ تمام ایسی جگہ ہم نے کشمیر میں بھی دیکھا کہ وہاں پر ایک مزار ہے، وہاں پر ایک پیڑ لگا ہوا ہے، تو پیڑ میں پھل لگتے ہیں، وہاں پر عورتیں اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے نیچے بیٹھی رہتی ہیں۔ وہاں کا یہ روایت ہے، میں نے پوچھا لوگوں سے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس لیے بیٹھی رہتی ہے کہ جس کے دامن میں یہ پھل گر جائے گا تو اللہ اسے اولاد عطا کر دیتا ہے۔ یہاں کی کرامت ہے کہ جس کے بھی دامن میں پھل گر جائے گا اللہ اسے اولاد عطا کر دیتا ہے۔ تو ان سے یہ اللہ نے انہیں بڑے اختیار دے رکھے ہیں، آپ ان سے مانگ کے دیکھیں، دل سے مانگ کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ عطا کریں گے۔ اور ان سے محبت تمہارے قبر میں بھی کام آئے گی، کل حشر میں بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ اگر سچی محبت ہوگی تو پھر جنت میں ان کا ساتھ بھی تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو سلامت رکھے اور ان بزرگوں کا صحیح فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔